أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق اللہ العظیم. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تعالی نہیں مؤاخذہ فرماتے لغو قسم پر، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اللہ تعالی مؤاخذہ فرمائیں گے اس قسم پر جو تم دل کے ارادے سے کرو. واللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے اور بردبار ہیں. قسم کے بارے میں جیسا کہ کل والی آیت میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالی نے قسم کا حکم جو بیان فرمایا کہ قسم کے بارے میں کیا حکم ہے. جیسا کہ عام عرب لوگوں میں یہ دستور تھا کہ بات بات میں قسم اٹھا دیتے تھے، تو قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حکم بیان فرمایا. آج جو آیت ہم نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ تمہاری لغو قسم پر اللہ تعالیٰ تمہارا مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے، تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ قسم کی 3 اقسام ہیں. ایک سب سے پہلی یمین غموس، کہ وہ قسم جو ماضی کے کسی واقعہ پر اٹھا دی جائے کہ فلاں کام ہوا تھا، اور بندہ قسم اٹھائے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ فلاں کام نہیں ہوا تھا، باوجود اس کے کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے، اس کام کا پتہ ہے جس کام کی میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ یہ کام واقعتاً ہوا تھا، لیکن میں یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ کام نہیں ہوا. تو ایسی قسم کو کہا جاتا ہے ماضی کے کسی واقعے پر قسم اٹھانا، جھوٹی قسم اٹھانا، اسے یمین غموس کہا جاتا ہے. اور اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. اگر بندہ ایسی کوئی قسم اٹھائے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار ہے. اور دوسری قسم ہے یمین منعقدہ، ایسی قسم کے جو آئندہ زمانے میں آئندہ ہونے والے کسی واقعے پر قسم اٹھائی جائے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، یا فلاں سے میں بات نہیں کروں گا، فلاں معاملہ میں نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود وہ کام میں نے کر لیا، تو اسے کہتے ہیں قسم منعقدہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کے علاوہ اس کا کفارہ بھی ہے. اور اسی طرح تیسری جو قسم ہے یمین لغو، جس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا. یمین لغو وہ یہ ہے کہ عرب لوگوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ بات بات پر قسم اٹھاتے کہ واللہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، واللہ اللہ کی قسم، جو بھی بات کرنی اس پر واللہ واللہ اللہ کی قسم اٹھا دیتے تھے. عادتاً ان کی یہ عادت بنی ہوئی ہے، تقیہ کلام ہے ہر بات پر قسم اٹھانا، تو اسے یمین لغو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح یا کسی ماضی کے واقعے پر ایسی قسم اٹھانا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہوا، اور میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ واقعتاً یہ کام نہیں ہوا، لیکن اصل میں وہ کام ہوا ہے. میں جو قسم اٹھا رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے سچی قسم اٹھائی ہے، لیکن میں جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں، اور بعد میں مجھے اس بات کا پتہ لگا کہ جو میں نے قسم اٹھائی ہے وہ سچ نہیں بلکہ جھوٹ تھی، تو اسے بھی یمین لغو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ جو تم لغو قسم اٹھاؤ گے اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے تمہیں، کہ وہ یا تو عادتاً تمہاری عادت ہے تقیہ کلام ہے، تم نے قسم اٹھا دی، یا دوسری صورت یہ ہے کہ تم نے جو قسم اٹھائی سچ سمجھتے ہوئے لیکن وہ بات جھوٹ تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس بات پر تمہارا مواخذہ فرمایا جائے گا جو تم قسم دل کے ارادے سے اٹھاؤ گے.
کہ ایک بات جانتے ہوئے کہ یہ بات جھوٹ ہے اور پھر اس بات جھوٹی بات کی قسم اٹھا دینا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ کام واقعتاً ہوا تھا، یا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ کام میں کروں گا، اور اس کے باوجود اس قسم کو توڑ دیا، تو ایسی قسم پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا مواخذہ فرمایا جائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پر بھی دو وجوہات کہ غفور الرحیم سے مراد پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم پر تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، تمہیں معاف فرما دیں گے، تو یہ غفور کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جو غفور کا اشارہ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری لغو قسم پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا اللہ غفور ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قسم کے معاملہ میں اس نے بے احتیاطی کی اور اسے ان معاملات کا پتہ نہیں تھا، یہ جو قسمیں ہم نے قسم کے اب پڑھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا، تو جو پیچھے ہو چکا اگر کسی بندے نے جھوٹی قسم اٹھائی تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ واللہ غفور الحلیم، اور اللہ تعالیٰ بردبار ہے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اگر پہلے کوئی ایسا گناہ ہو چکا، پہلے کوئی جھوٹی قسم اٹھا چکے، تو اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ سے قسم اٹھانے کے معاملے میں احتیاط کی جائے، کیونکہ اس پر بھی کل قیامت والے دن مواخذہ اور پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غفور الحلیم یہاں پر فرمایا کہ پہلے ایسا کوئی معاملہ ہوا تو اس پر توبہ کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔